اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو اچھے تخلیق کائنات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور علم و عمل. میں آپ کی میزبان سیدہ شیریں زیدی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے کہ جس کا تعلق دین اسلام سے ہے، جس کا تعلق سید الشہداء کی خدمت سے ہے، اہل بیت اطہار کی خدمت سے ہے. آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت میرے مہمان ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان منقبض خان ہیں. کیا شاندار آواز کے مالک ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ینگ ایج میں ایک بہت بڑا نام آپ نے حاصل کیا ہے. میں خوش آمدید کہوں گی نوحہ خان اور منقبض خان محسن ہاشمی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت ہمیں دیا. جی بس یہ آپ لوگ کا حکم بھی تھا کہ اس شو پر آنا ہے، تو بس آپ لوگ نے حکم کیا، یاد کیا تو وہاں سے. شکریہ بہت بہت. میں آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کی نوحہ خانی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہے، اور ساتھ میں آپ کی جو فیملی ہے جی اس میں بھی کوئی اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے؟ جی جی آغاز تو اس طرح ہے کہ 4 سال کی عمر سے والد صاحب کے ساتھ ہم سوز خانی کے لیے جایا کرتے تھے. تو بیچ میں اکیڈمیکلی ایجوکیشن بھی تھی میری ساتھ ساتھ، تو تھوڑا سا بریک آیا کیونکہ میرا تعلق جو ہے عزادار گھرانے سے ہے، سوز خان گھرانے سے ہے. پھر 2012 میں جناب سلمان اعظمی کے ساتھ ہم نے پہلا نوحے کا البم کیا. اس میں ایک نوحہ تھا عشق ہے میرا حسین، جو کہ کئی عزاداروں نے سنا اور بڑی پذیرائی کی. تو بس وہاں سے آپ سمجھ لیجیے کہ نوحہ خانی کا سلسلہ چل رہا ہے. یعنی بچپن سے ہی جی اور جی خود فیملی ممبرز بھی آپ کے والد صاحب؟ میرے والد صاحب سوز خان ہیں، ایون کہ میرے چاچا بھی وہ یو کے میں ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ سوز خانی کرتے ہیں. اور میرے الحمدللہ میرے دادا جناب سردار حسین ہاشمی صاحب ماشاء اللہ وہ بھی سوز خان تھے. ماشاء اللہ بہت ہی خوب اور شاندار. یعنی یہ سلسلہ بالکل خاندان سے. بالکل بالکل. اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا پہلا کلام کب پڑھا، کہاں پڑھا اور کس مقام پہ تھا؟ جی جی بالکل میں بتانا چاہوں گا. پہلا کلام ہوتا ہے کہ سوز خانی میں پیشوائی کی جاتی ہے. والد صاحب کی سوز خانی تھی چاردہ معصومین امام بار کا انجولی میں. پہلی بار میں نے پڑھا وہ کلام تھا کہ رسوائیاں ہیں ان کے لیے کائنات میں. تو 4 سال کی عمر میں والد صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے، تو والد صاحب نے ایسے ہی کہا کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے کہ آج تم پڑھو. تو 4 سال کی عمر میں میں نے ربائی پڑھی پہلی بار. ماشاء اللہ. اچھا میں یہ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں نا کوئی انسان جب بالکل کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو جتنی محنتیں ہیں اس کو انسان نہیں دیکھتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کی اسٹرگلز تھی اس حوالے سے؟ اسٹرگل کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوحہ خانی ہو یا ذاکری کی دوسری کوئی فیلڈ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فل ٹائم جاب ہے. تو آپ کو سب کچھ میں کہتا ہوں دنیا بھلا کے اس میں لگنا پڑتا ہے. تو یقیناً ہر پڑھنے والا جو ہے اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے. اور جہاں تک میرے اسٹرگل کی بات ہے، میرا ساتھ اس نوحہ خانی میں جناب اختیار امام رضوی صاحب جو میرے پھوپھا بھی لگتے ہیں، اور سیکنڈلی میرے مرحوم دوست جناب سلمان اعظمی صاحب، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور میرے چچا ہوتے ہیں یو کے میں، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم آن دی کیمرہ میں بتانا چاہوں گا ماشاءاللہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے بات جانی چاہیے. اور ماشاءاللہ سے آپ کا شو کافی عزادار دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھا ایک پلیٹ فارم بتانا چاہیے. ان کا بھی نام میں لوں گا، عارف علی ہاشمی صاحب، سید عارف علی ہاشمی صاحب. انہوں نے میرا پہلا البم اسپانسر کیا اور کافی اسٹرگل میری رہی. اور ابھی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ کہ میں مولا کا شکر گزار ہوں کہ مولا اس کام میں اسٹرگل لے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی بہترین ہے. اور ظاہر ہے جس کا اہل بیت اطہار سے منسلک ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، وہ واقعا اس مقام پر پہنچتا ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، ابھی جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے آپ کے ساتھ، تو کافی لوگوں کو جب پتہ چلا تو فرمائشیں آپ کو پتہ ضرور آتی. تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کون سا ایسا کلام ہے جو آپ کی پہچان بنتا ہے؟ میرا کون سا ایسا کلام ہے؟
میں نے آپ کو بیفور بتایا کہ میرا کلام عشق ہے میرا حسین، جو کہ مرحوم سلمان اعظمی صاحب نے لکھا، اور نہ معلوم کس دل سے انہوں نے لکھا، اور ہم نے اس کو پڑھا اور کافی لوگوں نے پذیرائی کی اور بہت زیادہ وہ کلام سنا گیا، تو سمجھ لیجیے وہی کلام میرے لیے ایک شہرت کا باعث۔ اچھا محسن بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلکہ میرا بھی دل ہے میں بھی آپ سے یہ کلام ضرور سنوں، رب سے بولے حضرت یوسف۔ بالکل بالکل، میں سناؤں جی ضرور۔ یہ 4 مصرے ہیں اور میں آپ کے اہل بیت کی بات میں حدیث کرتا ہوں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب سے بولے حضرت یوسف، یہ کرم مجھے پہ بھی کیا ہوتا، رب سے بولے حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت ہی شاندار، بہت بہت شکریہ، خدا نے آپ کو واقعاً بہت نوازا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ کسی مقام پر جائیں تو آپ خود کون سا کلام پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں کسی مقام پہ جاؤں یعنی کہ مجھے کہیں مدعو کیا جائے اور میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک کلام ہے بڑا خوبصورت لکھا ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، وہ میرا بڑا فیوریٹ کلام ہے اور بڑا میرے دل کے قریب ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی محفل میں جاؤں کہیں پر بھی تو یہ کلام کو ضرور پڑھوں، تو میں یہ ضرور پڑھتا ہوں۔ ضرور، خدا انشاءاللہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں چاہتی ہوں آپ سنائیے اپنا فیوریٹ کلام بھی۔ ہاں میں سناؤں گا، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کہا یہ حق نے ترکی دعا سے ملتی ہے، کہ بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں۔ یقیناً جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں مولا علی کی محبت جس کے دل میں امیر ہی ہے۔ بے شک ایسا ہی، بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں، کہ جن کو بھی در سیدہ سے ملتی ہے، کہ ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو، قسم خدا کی حدیث کے ساتھ سے ملتی ہے۔ کیا خوبصورت مقطع لکھا اعظمی صاحب نے۔ علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس در پر آپ آ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ مولا عزت ادا کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت، خوش
ہمیشہ نصیب مجھے فاطمہ سے ملتی ہے. بہت ہی شاندار. بہت شکریہ. اچھا محسن بھائی, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ضرور, بلکہ جو بھی گیسٹ آتا ہے مجھ سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں کہ اگر آپ نوحہ خان نہ ہوتے, مطلب اس فیلڈ میں آپ کی پہچان نہیں ہوتی, تو پھر آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھتے, کہاں؟ اگرچہ میں نوحہ خان نہ ہوتا تو پھر میں کہاں پر ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیدا ہونے کی یا قائم ہونے کی وجہ ہی نوحہ خان. ہاں سبحان اللہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں نوحہ خان نہیں ہوتا تو شاید میں دنیا میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم آئے ہی اس ڈیوٹی کے لیے, اس نوکری کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری خلقت ہی ذکر محمد اور آل محمد ہے ہمارا. اور خود واقعی جب بھی آپ نے یہ بات کہی کہ وہ شخص دنیا میں بڑا ہی امیر ہے جس کے دل میں محبت جناب امیر المؤمنین ہے, خود یہ حدیث سے ثابت ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا تھا چھٹے امام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک شخص آ کر کہتا ہے میں بہت غریب ہوں, نادار ہوں, تو امام نے کہا کہ تم غریب نہیں ہو, تم نادار نہیں ہو, بلکہ تم کائنات کے امیر ترین شخص ہو. کہتا ہے مولا میرے گھر میں بڑے فاقے ہیں. تو امام نے کہا اتنا بتاؤ کیا تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے, محبت جناب امیر ہے؟ کہا مولا بالکل ہے. کہا کہ اگر اس کا سودا تم سے کیا جائے تو کیا تم راضی ہو؟ کہتا ہے مولا اس کا سودا نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لے میں یہ محبت دینے کو تیار نہیں ہوں. تو مولا نے کہا بس سمجھ جاؤ کہ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو کائنات کے امیر ترین شخص, اور خداوند عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد کو رکھا ہے. محسن بھائی, مجھے جیسے کہ بتایا بھی گیا کہ آپ کی اپنی ایک اکیڈمی ہے. جی جی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کب سے ہے, کہاں ہے, کیا آن لائن سلسلہ بھی ہے آپ کا اس حوالے سے؟ الحمدللہ میری اکیڈمی بھی ہے جس میں میرے کئی اوورسیز, زیادہ تر میرے اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں, یو کے میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, دبئی میں ہیں اور دیگر ممالک میں ہیں. تو ہم ان کو نوحہ خوانی اور منقب خوانی کی تربیت دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اس اکیڈمی کو 2 سال ہو چکے ہیں, اور بخوبی مولا کے کرم سے ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین ہے ایک انداز میں. جو اور آن ایئر بھی میں اس بات کو آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہہ رہا ہوں, جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں نوحہ خوانی منقب خوانی وہ میرے پیج پر, آفیشیل پیج پر میسج کریں, ان کی ویڈیو میں پر حاضر ہیں. واہ کیا بات ہے. یعنی خود تو انسان ذکر کرتا ہے لیکن تربیت کا یہ دروازہ کھلا ہے, جب چاہے انسان آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور بہت ہی شاندار ہے. یعنی یہ سلسلہ تو آگے جاتا رہنا چاہیے, نسلاً یہ ذکر سفر کرنا چاہیے. اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کی زندگی میں کوئی ریگریٹ, مطلب کسی بات پہ زندگی میں آپ کو افسوس ہو؟ افسوس تو کسی بات پر نہیں ہے, خوشی ہے کہ ہم ذاکر ہیں اور مولا کے در سے وابستہ ہیں. اور افسوس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی افسوس مجھے ہے زندگی سے. ماشاء اللہ, یہ تو بہت ہی اچھی لائف ہے. اگر انسان کی زندگی میں کوئی ریگریٹ نہ ہو تو واقعاً بہترین ہے اور شاندار ہے. اچھا محسن بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ وہ بھی, اور جو نئے نئے یوتھ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ اور ساتھ ساتھ سر کے حوالے سے اور آواز کے حوالے سے بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, حلق سوکھ جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتا ہے, مطلب پڑھنے کے حوالے سے, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ سجیشن تو سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے نئے پڑھنے والے جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, نوحہ خوانی ذکر محمد والے محمد سے وابستہ ہو رہے ہیں, سب سے پہلے تو میری تمام پڑھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اکیڈمیکلی کوالیفیکیشن کو مضبوط کر کے اس میں آئیں تو زیادہ مزیدار ہے. کیا بات ہے, کیا پیغام ہے, کیا پیغام, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی محبت ہی انسان کو امیر کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا علی کا چاہنے والا میں سمجھتا ہوں کہ ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ان پڑھ علم والا, علم دوست جو ہے وہ علی والا, کیا کہنا ہے. جب درس سے وابستہ ہم ہو رہے ہیں تو یقیناً
تو میں سمجھتا ہوں کہ علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ میں خود گریجویٹ ہوں اور اکیڈمیکلی ماشاء اللہ سے یہ میں سمجھتا ہوں میرے ماں باپ کی بڑی محنت ہے اور یہ ان کی دعاؤں کا سکتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی طور پہ بھی مضبوط رکھا اور در محمد والے محمد سے بھی ملا ہے. اور جہاں تک رہی آپ کا دوسرا سوال کہ سر کے معاملے میں یا تو پھر کیسے پڑھا جائے. اچھا پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر نوحہ خوانی سیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اچھا سنا جائے. اچھا سنیں گے تو اچھا پڑھیں گے, اس کو اچھا ڈلیور کریں گے. جیسے کہ ہمارے موسٹ سینئر نوحہ خوان اور ماشاء اللہ مولانا کو زندگی دے جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب, وہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور عرفان حیدر صاحب ہیں, فرحان علی والے صاحب ہیں, اور کہیں کہیں ہو سکے تو مجھے بھی سن لیجیے. ماشاء اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے, توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے. ہر پڑھنے والا بہترین ہے اور شاندار ہے, کیونکہ وہ ذکر ان کا کر رہا ہے کہ جو کائنات کی افضل ترین شخصیات ہیں. دل تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کریں, لیکن ظاہر ہے وقت کا تقاضا بھی ہے کیونکہ ہم زمین و زمان کی قید میں ہیں. اور اختتام پر میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ کلام میں ضرور سنائیں, پردہ دنیا کو سکھانے والی. اور میں یہیں سے پروگرام کا اختتام کر دوں گی اور میں چاہتی ہوں کلام آپ ہدیہ کریں. بالکل میں سناتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن اور ماشاء اللہ اتنا اچھا پروگرام کر رہی ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے آپ کے اس پروگرام میں آ کر. اور ماشاء اللہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں تو کافی لوگوں سے ڈسکس بھی ہوا کہ ہم آپ کے پروگرام میں جا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ سب نے یہی کہا کہ آپ کا ماشاء اللہ پروگرام بڑا دیکھا جاتا ہے اور ایک اچھی ریچ ہے آپ کے پروگرام کی اور بڑا اچھا فارمیٹ ہے اور بہت اچھا آپ پروگرام کر رہی ہیں. تو ایک چھوٹا سا پیغام یہ تھا آپ کے پروگرام کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اختتام پر میں نوحہ سناتا ہوں پردہ دنیا بر محمد والے پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. گھر سے باہر بھی نہ آنے والی, گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر, جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر, قیدی آزاد کرانے والی, قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. اللہم صلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور کافی حد تک آپ کو آگہی حاصل ہوئی ہوگی جو یوتھ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, بالخصوص ان کے لیے. اور جو میں سمجھتی ہوں سارے پروگرام کا اگر میں خلاصہ کروں تو یہی ہوگا کہ اہل بیت اطہار اور علم یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ علم والا بھی ہے, کیونکہ جو در امیر المؤمنین تک آ گیا اسے چاہیے کہ اس فیلڈ میں آنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو علمی میدان میں آگے بڑھائے. آیت اللہ وحید خراسانی کا بڑا عظیم پیغام جو میں چاہتی ہوں آپ تک شیئر کروں وہ یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے دنیا میں بہترین ڈاکٹر کون ہے, ٹاپ پر کون ہے, تو وہ علی کا چاہنے والا ہونا چاہیے. انجینئر کون ہے, وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہونا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ میں ایک بار پھر جناب معروف نوحہ خوان منقبت خان محسن ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سلامت رہیے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے. ایک اور گیسٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بے امید دیدار. خدا نگہدار.